بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محتشم پیاری اصلی بھائیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی توفیق سے آج ہم 3 رمضان المبارک اس خوبصورت نشست میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ 3 رمضان المبارک کو ایک نسبت مخدومہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا سے دی ہے کہ 3 رمضان المبارک کو سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے۔ اسی مناسبت سے آج ہم سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کی مبارک زندگی کے کچھ اہم اور ضروری پہلوؤں کو دیکھنے کی اللہ سے توفیق مانگتے ہیں۔ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کی اگر مبارک زندگی کو پڑھا جائے تو وہ مسلم خواتین کے لیے ایک مشعل راہ کی حیثیت رکھتی ہے، اس لیے کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود دین سیکھا اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں حضور کے سامنے دین کی تبلیغ و اشاعت کے لیے اپنا کردار بھی ادا کیا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی شہزادی ہیں، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے 5 سال پہلے مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ ان کی بنیادی تعلیم اور تربیت آپ کی والدہ محترمہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا، جو کہ آپ کی والدہ محترمہ تھی، انہوں نے فرمائی۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی تعلیم و تربیت ذمہ داری بہت سی خواتین کو سونپی گئی اور بہت سی خواتین نے آپ کی خدمت کا احساس پایا ہے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کی پرورش کے اندر سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رہی، وہ بیان کرتی ہیں کہ سیدہ فاطمہ پاک کے مزاج کے اندر ابتدا سے ہی ادب کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ رکھا۔ آپ فرماتی ہیں میں نے اس حیثیت سے کوشش کی کہ میں فاطمہ الزہرا کو ادب سکھاؤں، اس لیے کہ بیٹیوں نے زندگی کے اندر ایک بھرپور کردار ادا کرنا ہوتا ہے تو ان کو ادب کی زیادہ ضرورت ہے۔ کہا میں حیران ہوئی اس بات سے کہ ادب کا میں جو بھی پہلو فاطمہ الزہرا کے سامنے رکھنا چاہتی تو اللہ تعالیٰ نے وہ پہلو اور خوبی سیدہ فاطمہ میں پہلے سے عطا کر رکھی ہوتی تھی کہ میں جو آپ کو بتانا چاہتی تھی، پڑھانا چاہتی تھی، کہا وہ اعلیٰ وصف اور اچھا اخلاق آپ کے پاس پہلے ہی موجود ہوا کرتا تھا۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی بیان کرتی ہیں، کہا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بہت سارے اوصاف میں سے ایک وصف آپ کا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو متحمل المزاج بنایا تھا۔
آپ کے مزاج میں شدت نہیں تھی، آپ کے مزاج میں سختی اور تلخی نہیں تھی، اور آپ کے مزاج کے اندر انتہائی نرمی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو حق گوئی کا وصف بہت اعلیٰ انداز میں عطا فرمایا۔ لیکن سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حق گوئی کے اندر بھی سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کا خیال اور لحاظ رکھتی کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو جائے، کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم حق بات کہنا چاہتے ہوتے تو ہم بہت سارے لوگوں کے سامنے کہہ دیتے ہیں، اور پھر ہم آگے سے یہ بھی کہتے ہیں جناب میری تو عادت ہے، میں تو بات منہ پہ کر دیتا ہوں۔ حالانکہ منہ پہ بات کرنا اس کی عادت تو ہم رکھتے ہیں، منہ پہ بات سننا اس کی ہمیں عادت نہیں ہے۔ کہا کہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تعالیٰ نے حق گوئی کا وصف دیا تھا، لیکن حق گوئی کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ کسی کی دل آزاری کریں۔ کہا کہ جب کسی کی اصلاح کرتی تو ایسے انداز سے کرتی کہ اس کو محسوس بھی نہ ہوتا، اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دیتا۔ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت محبت تھی۔ ویسے تو ہر باپ کو بیٹی کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ فاطمہ زہرا سے ایک انوکھی محبت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ زہرا کے ہاتھوں کو اور پیشانی کو بوسہ دیا کرتے تھے، اور ایک جملہ ارشاد فرماتے تھے کہ مجھے فاطمہ کے بدن سے جنتی پھلوں کی خوشبو آتی ہے۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ رسول جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سیدہ خاتون جنت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے یہ خواہش کا اظہار کیا تھا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں جنت کا پھول سونگھوں، تو اللہ تعالیٰ نے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا کر دیا، اور اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو خبر دی کہ چونکہ خدیجہ الکبریٰ نے جنتی پھول سونگھنے کی خواہش کی تھی، تو ہم نے جنتی میووں اور پھلوں میں سے ایک پھل کا ثمرہ تمہیں فاطمہ عطا فرما دیا۔ اس لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو سونگا بھی کرتے تھے، اور محبت پدری کے ساتھ آپ بوسہ بھی دیا کرتے تھے۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی سرکار سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے طے پایا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتے کے لیے بہت سارے لوگوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا، جن میں حضرت صدیق اکبر اور سرکار سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے، اس لیے کہ عرب کا یہ دستور تھا جب کسی گھر میں بیٹی جوان ہو جاتی تو بیٹی والوں کو چل کے لوگوں کے دروازے پہ نہیں جانا پڑتا تھا، بلکہ بیٹے والے خود سوالی بن کے یا بیٹا خود سوالی بن کے دوسرے دروازے پہ چلا جائے۔ لیکن اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے فرمایا کہ میں ابھی اللہ کے حکم کے انتظار میں ہوں۔ تو دونوں بزرگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ انتظار کس کا ہو سکتا ہے۔ حضرت علی المرتضی سے کہا آپ تشریف لے کے جائیں۔ حضرت علی پاک نے عرض کیا کہ میں تو بظاہر نادار ہوں، بہت سارا مال و دولت نہیں ہے، تو سیدہ کائنات کی رشتے کا سوال کرنا تو میں کس حیثیت سے کروں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا علی، اگر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی آپ کو پالا بھی ہے، آپ کو سنبھالا بھی ہے، تو آج محض ناداری کا کھانا دے کے حضور اپنے در دولت سے ٹکرائیں گے نہیں، بلکہ اللہ کے نبی کو اگر رب کی رضا شامل ہوئی تو اللہ کے نبی آپ کو فاطمہ زہرا کا عقد عطا فرما دیں۔ اب دیکھیے، اس سے ہمیں اپنا معاشرہ سدھارنے کے لیے
ایک اچھی راہ ملتی ہے کہ جب کسی جگہ پہ مناسب بیٹا ہے، مناسب بیٹی ہے، تو ہمیں اس کے اندر ایک مثبت رول ادا کرنا چاہیے. ہمیں اس کے اندر اپنے ذاتی نفع کو یا اپنی ذاتی رنجشوں کو نہیں لانا چاہیے. کبھی ہوتا ہے کوئی مشورہ لینے کے لیے آئے، ذاتی رنجش ہو تو ہم عیب نہ بھی ہو تو ہم طرح طرح کے عیب نکالتے ہیں. یہ نہیں، بلکہ یہاں دیکھیے حضرات شیخین رضی اللہ تعالی عنہما نے علی المرتضیٰ کو راضی کر کے بھیجا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ آپ کے پاس فاطمہ زہرا کا حق مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ عرض کی حضور میرے پاس ایک زرہ ہے، یعنی جنگی لباس ہے. میرے آقا نے فرمایا لاؤ. وہ لایا جاتا ہے اور وہ بیچا جاتا ہے. اس زرہ کے خریدار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بنتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ زرہ 500 درہم میں خریدی. اور کمال یہ ہے کہ پہلے 500 درہم میں خرید لی اور بعد میں شادی کے تحفے کے طور پہ وہی زرہ حضرت علی کو واپس عطا کرا. اور ساتھ میں کہا علی اس زرہ کا حق تیرے سوا اور کوئی نہیں ادا کر سکتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پیسوں سے سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے نئے گھر کے لیے جہیز خریدا. اب اس سے ہمیں اپنی زندگی کی اصلاح کرنے کی حاجت ہے. آج بیٹیوں والوں پر بہت بوجھ ہے، بلکہ یہ رمضان کریم کا مہینہ ہے. آپ ماشاءاللہ تاجر احباب بیٹھے ہو میری بنسبت زیادہ جانتے ہو کہ ہر بیچارہ بیٹی والا جو باپ ہے، جو محنت مزدوری کرنے والا بھی ہے، تو وہ بھی جا کے دوسرے کے سامنے سوال کرنے پہ مجبور ہے کہ جناب مجھے کچھ دے، میں نے اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے. اور پھر اس سے بڑا ظلم تو یہ ہے کہ بیٹی والے بھی اپنا ناک بچانے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، اور بیٹے والوں کو پتہ بھی ہے کہ وہ اتنی صلاحیت ہے کہ وہ مالک نہیں ہے کہ وہ اپنے پاس سے اتنا مال دیں، اور ان کو پتا ہوتا ہے کہ وہ بیچارے در در کی ٹھوکریں کھا کے زکات خیرات اکٹھی کر کے وہ ہمیں مال دیں گے، لیکن ہم پھر بھی خاموش تماشا. اس لیے کہ آج ہمارا مزاج بن گیا کہ مال آنا چاہیے، وہ کس حیثیت کا ہے ہم اس کو نہیں دیکھتے. حالانکہ شرعی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو یہ جہیز بیٹی والوں کے ذمہ نہیں ہے، بلکہ جہیز دینا اور بنانا تو بیٹی کی ذمہ داری کے ساتھ. ہاں اگر بیٹی کے والدین اپنی رضا سے کوئی تحفہ دینا چاہیں، ہدیہ دینا چاہیں تو یہ جائز ہے، کوئی حرج نہیں. لیکن یہ تحفہ اور ہدیہ بھی کسی مناسب انداز میں. اور اس کے اندر بھی دیکھیے آج ہم جہیز کی مد میں بیٹی کو بہت کچھ دے دیتے ہیں، لیکن اگر وہی بیٹی آ کر وراثت کا سوال کرے باپ کے بعد تو کہا کیا جاتا ہے ہم نے تجھے مال نہیں دیا تھا، ہم نے تجھے جہیز کا سامان نہیں دیا تھا. نہیں، اب وہ تحفہ ہے اور یہ وراثت ہے. اور کئی بزرگوں کو دیکھا وہ اپنی زندگی میں اپنے بیٹوں کے نام جائیداد لگوا دیتے، بیٹیوں کو محروم کر دیتے. یاد رکھیے جتنا بھی جہیز دیا، اگر بیٹیاں کل بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں سوال کریں تو میاں ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا. بلکہ شریعت کا مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر باپ اپنی زندگی کے اندر بیٹیوں میں وراثت بانٹے تو وہ 1/2 کی نسبت سے نہیں دے گا. وراثت تو ہوتی ہے نا کہ بیٹے کو 2 حصے اور بیٹی کو 1 حصہ، لیکن اگر وہ اپنی زندگی میں دے تو یہ وراثت نہیں ہے، یہ تحفہ ہے. اور تحفے کے اندر حکم یہ ہے کہ بیٹے اور بیٹی کو برابر حصہ دیا جائے. رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر ایک صحابی حاضر خدمت، یا رسول اللہ آپ گواہ بن جائیے، میں نے اتنا مال اپنے فلاں بیٹے کو دے دیا ہے. آپ نے فرمایا سبھی کو دیا ہے؟ حضور نہیں، میں نے صرف کسی کو دیا ہے. آپ نے فرمایا میں پھر اس ظلم کے اندر گواہ نہیں بنتا. یہ چونکہ معاملہ ظلم کا ہے، فرمایا میں ظلم کا گواہ نہیں بنتا. اب دیکھیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خاتون جنت کے نئے گھر کا جو سامان خریدا ہے وہ سرکار علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے جو زرہ بیچ کے پیسے دیے تھے حق مار کے، اس مال کے پیسوں میں سے امام الانبیاء نے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کا جہیز. اور مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث پاک ہے، اگر ہم اس جہیز کا سامان دیکھیں تو انتہائی سادگی.
اور کس قدر سادگی ہے کہ اس سامان کے اندر سب سے پہلے خاتون جنت کے لیے چکی خریدی جاتی ہے، وضو کے لیے لوٹا خریدا جاتا ہے، نماز کے لیے مصلی خریدا جاتا ہے، اور بستر کے ساتھ ایک سرانہ تکیا، 2 چادریں خریدی جاتی اور ایک قمیص خریدی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ خوشبو خریدی جاتی ہے، اور ایک مشکیزہ پانی والا اور 2 چھوٹے کھڑے خریدے جاتے ہیں، ایک لکڑی کا پیالہ، 2 مٹی کے پیالے خریدے جاتے ہیں، اور جب سامان لا کر امام الانبیاء کے سامنے رکھا جاتا ہے تو حضور کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری جاتے ہیں۔ تو میرے آقا کی زبان پہ لفظ کیا آتے ہیں، اے اللہ تو دن کو رات میں بدلنے والا ہے، رات کو دن میں بدلنے والا ہے۔ کہا جس گھر کے اندر سادگی کا عالم یہ ہے کہ اس میں نئے برتن بھی مٹی والے ہیں، اے اللہ کبھی ان کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی توفیق نہ دینا۔ یعنی نئے برتن بھی کہا کہ مٹی کے ہیں، اے اللہ اس گھر اور گھرانے میں برکت دے دینا۔ اور پھر دیکھیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ایک مرتبہ سیدہ خاتون جنت گلہ لے کے آتی ہیں، شکوہ لے کے آتی ہیں کہ قریش خاندان کی جو عورتیں ہیں انہوں نے کوئی تانا دیتے ہوئے کہا کہ تیرے باپ نے علی پاک سے تیرا رشتہ یہ کر کے کون سا کوئی اچھا فیصلہ کیا ہے معاذ اللہ، کہ آپ نیک سیرت ہو، خوبصورت ہو، بہت سارے اعزازات سے اللہ نے نوازا ہے، مگر گھر کے اندر فاقے ہی فاقے ہیں، انتہائی سادگی ہے گھر کے اندر۔ تو اس قسم کا کوئی گلہ اور شکوہ کر دیا، اور جب سیدہ خاتون جنت نے یہ گلہ امام الانبیاء کی بارگاہ میں آ کے کیا ان عورتوں کی طرف سے کہ انہوں نے مجھے یہ تانا دیا ہے، تو میرے آقا نے فرمایا فاطمہ کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے وہ شوہر عطا کیا ہے جو ایمان لانے والوں میں سب سے اول ہے، اور کہا با اعتبار علم کے سب سے اعلیٰ ہے، اور با اعتبار اخلاق کے سب سے افضل ہے، اور کہا پھر وہ اتنا قریبی ہے کہ وہ تیرے باپ کے چچا کا بیٹا ہے۔ تو فرمایا فاطمہ تیرے لیے تیرے رب نے علی کو پسند فرمایا۔ تو سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی اللہ کے نبی میں تو پہلے بھی راضی تھی اور میں اس معاملے پہ اب اور زیادہ راضی ہوں۔ اس کے بعد کبھی بھی سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک پہ گھر کے حالات کے پیش نظر گلا نہیں۔ اب اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے اگر کبھی بیٹیاں آ کے اپنے گھر کے حالات بتائیں تو ماں باپ کا کام تیش میں آنا نہیں ہے، ماں باپ کا کام غصے میں آنا نہیں ہے، غصے والے فیصلے کرنا نہیں ہے، بلکہ ماں باپ کا کام بیٹوں میں مصالحت پیدا کرنا، بچوں میں قرابت داری پیدا کرنا، بالخصوص بیٹیوں کو سمجھانا۔ سمجھدار ماں باپ یہی کرتے تھے، لیکن آج یہ جو نیو جنریشن آ گئی ان کے اندر تحمل بردباری ختم ہو، ہم اپنی بیٹی کو سمجھانے کے بجائے بیٹے پہ 100 طرح کے الزام جڑ دیتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گلہ کرنے کے لیے علی پاک کا جو عورتوں نے کیا تھا تو اللہ کے نبی نے علی پاک کے فضائل بتائے، علی پاک کا مقام و مرتبہ سمجھائے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کے گھروں کو سکھی گھر بنانے کے لیے ایک وظیفہ یہ بھی اپنا سکتے ہیں، ہم اپنی بیٹی کے سامنے اپنے داماد کے اچھے اوصاف کا تذکرہ کریں۔ بس اوقات وہ چونکہ بحثیت میم میاں بیوی رہ رہے ہوتے تو ان کی توجہ نہیں جاتی، تو جو ہمارا داماد ہے ہمارا بیٹا ہے اس کے جو اچھے اوصاف ہیں، اچھی عادات ہیں، ہم اپنی بیٹی کے سامنے اس کی اچھی عادات کا تذکرہ کریں۔ تو یہ ایک طریقہ ہے بیٹیوں کی تربیت کرنے اور پھر بیٹیوں کا گھر بسانے۔ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ جب شادی کا معاملہ طے پایا، سرکار علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ محترمہ سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ جنہوں نے نبی پاک کی بھی پرورش کی ہے اور سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا کی بھی پرورش کی، کیونکہ اللہ کے نبی کی والدہ محترمہ کا جب وصال ہوا تو اللہ کے نبی کی پرورش کرنے کے اندر بہت بڑا کردار وہ سرکار ابو طالب اور ان کی اہلیہ محترمہ سیدہ فاطمہ بنت اسد کا تھا،
اور جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا وصال ہوا تو سیدہ فاطمہ زہرا باعتبار عمر کے چھوٹی تھی اس وقت، تو جو خواتین ان کی خدمت کرتی تھی ان کے اندر ایک کردار سیدہ فاطمہ بنت اسد کا تھا، جو کہ بعد میں آپ کی ساس بنی ہے۔ اب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر کیا عرض کیا، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے فاطمہ زہرا کا رشتہ فائنل کر دیا ہے، اور ساتھ میں خوشخبری دیتے ہوئے کہا اماں امید ہے مجھے فاطمہ آپ کو گھر کے کام کاج سے بے نیاز کر دے، امید ہے فاطمہ آپ کو گھر کے کام کاج سے بے نیاز کر دے۔ آج ہمارے ہاں عام طور پہ ایک نیا مسئلہ، ویسے تو مسئلہ تو پرانا ہے، ابھی سوشل میڈیا کی نظر نیا ہو گیا کہ جناب وہ بہو کے ذمے تو ساس سسر کی خدمت نہیں ہے۔ اب بیٹیاں برملا کہتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ تیرے باپ اور تیری ماں کی خدمت میرے ذمے تو نہیں ہے، اور پھر وہ جو بیٹے ہوتے ہیں وہ بھی چونکہ آج کل زیادہ سمجھدار پڑھے لکھے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں بات تو ٹھیک ہے۔ اب وہ آتے ہیں مولوی صاحب کے پاس، جی دیکھیے میرے ماں باپ یہ کہتے ہیں، حالانکہ ان کے تو ذمے نہیں ہے۔ میں تو یہی کہا کرتا ہوں کہ بھائی آپ کی بیوی کے ذمے نہیں ہے آپ کے ماں باپ کی خدمت، لیکن آپ کے ذمے ہے۔ اگر اہلیہ محترمہ سے رضامندی کے ساتھ یہ خدمت نہیں کروا سکتے تو پھر خادمہ رکھ کے دو، خود دو وقت ان کو۔ بھائی تمہاری بیوی پہ تو تمہارے ماں باپ کی خدمت ضروری نہیں ہے، لیکن بیٹے پہ تو ضروری ہے، بیٹے کا تو حق بنتا ہے نا وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے۔ اور یہ اسلام نے کب کہا ہے کہ اگر بہو کے ذمے ساس سسر کی خدمت ضروری نہیں ہے تو اگر وہ ساس سسر کی خدمت کرے گی تو کیا اس کو ثواب نہیں ملے گا؟ یہ ثواب تو ملے گا نا۔ یہاں دیکھیے گا سرکار علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ محترمہ سے کیا عرض کرتے ہیں، امید ہے مجھے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو گھر کے کام کاج سے بے نیاز کر دے۔ سیدہ خاتون جنت وہ اگر صرف نزاکت کی بات ہے تو میاں اس در جیسی نزاکت کہاں دیکھی جا سکتی؟ نزاکت تو اس در سے خیرات مانگ کے نزاکت ہے۔ تو اگر وہ گھر کا کام کاج کرے، میرے آقا تشریف لے کے جاتے ہیں، دیکھا کہ امام حسن مجتبی کو سیدہ کائنات نے گود میں اٹھا رکھا ہے اور چکی پیس رہی ہے۔ امام الانبیاء نے حضرت فضہ کا پوچھا، یہ خادمہ تھی گھر کی، پوچھا فضہ کو ایک ڈیوٹی دے دیتے، مطلب کہ بیٹا فضہ کو پکڑا دیتے اور خود چکی پیس لیتے، یا بیٹا آپ پکڑ لیتے اور چکی فضہ چلا لیتی۔ تو سیدہ خاتون جنت کا عدل دیکھیے، انصاف دیکھیے کتنا تھا۔ کہا بابا جان آج فضہ کی ڈیوٹی نہیں ہے، حضور گھر کی خادمہ ہے، گھر کی نوکرانی ہے، اس کے باوجود اس کے ساتھ بھی سیدہ فاطمہ زہرا نے ڈیوٹیاں بانٹ رکھی ہیں، دن مختص کر رکھے۔ کہا آج بابا ان کی ڈیوٹی نہیں ہے، آج یہ سارے کام کرنا میری ذمہ داری ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ کی پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ زہرا کو جو اعلیٰ تربیت دی ہے، تو اس تربیت کا نتیجہ ہے کہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خادمہ اور کنیز سے بھی کام زیادہ نہیں لیتی، بلکہ جیسے کام وہ کرتی ہیں ان کے ساتھ ہی گھر کے کام کاج خود بھی کیا کرتی ہیں، اور کام کاج کے ساتھ ساتھ عبادت نہیں چھوڑی، بلکہ ایسا ہوتا دن بھر کام چلتا ہے اور رات بھر مصلی پہ رہتی ہے۔ اور ایک بار تو یہ بھی کہہ دیا تھا، سر سجدے میں تھا، اذان فجر ہو گئی، سر اٹھا کے کہا مولا ایک رات کو ایسی عطا کر دے تیرے بابون کی بیٹی جی بھر کے تجھے سجدہ تو کر لے۔ اب دیکھیے یہ کردار ہے دراصل بیٹیوں کے سامنے رکھنے، یہ ہے تربیت کے وہ گوشے جن کی آج ہماری بیٹیوں کو حاجت ہے۔ اور آج کی ہماری بیٹیاں وہ 4 جماعتیں اسکول کی پڑھ گئیں تو جناب والا وہ دین کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتی، دینداری کو اپنے لیے بوجھ سمجھتی ہیں۔ اور یہاں دیکھیے گا سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی کی تربیت کا اثر تھا کہ بخیل نہیں تھی، اللہ نے سخاوت والا دل عطا کیا۔ ایک خاتون آتی ہے مسئلہ پوچھنے کے لیے، آ کے عرض کرتی ہے حضور یہ مسئلہ بتائیے گا 40 اونٹوں پہ زکوٰۃ کتنی بنتی ہے؟ 40 اونٹوں میں زکوٰۃ کتنی بنتی ہے؟
تو سیدہ کائنات کا فتویٰ اور جواب سنیے گا. کہا آپ کے لیے 40 اونٹوں پہ ایک اونٹ زکوٰۃ کا بنتا ہے، لیکن اگر میرے پاس 40 ہوں تو میرے اوپر زکوٰۃ یہ ہے، میں 40 کے 40 کو اللہ کی راہ میں خیرات کرا. اپنی بیٹیوں کے ہاتھوں سے خیرات کروائی جائے، بیٹیوں کے ہاتھوں سے صدقات دلوائے جائیں، بیٹیوں کے ہاتھوں سے نیکیاں کروائی جائیں. تو اس سے بیٹیوں کا مستقبل بھلا ہوتا ہے، مستقبل اچھا ہوتا ہے، ان کی تعلیم اور ان کی تربیت میں اچھے اثرات ہوتے ہیں. لیکن سیدہ کائنات جو اتنی سخاوت والی ہیں، آج ہمارے ہاں بین المسالک کچھ اختلافات میں مسئلہ فدق کا بھی جھگڑا چلتا ہے. کہا جاتا ہے وہ فاطمہ زہرا کا آقا نہیں ملا تو فاطمہ زہرا ہمیشہ ناراض رہی، حتیٰ کہ ساری زندگی ابو بکر سے بولی نہیں، کلام ہی نہیں کیا. یار دیکھیے، جو سیدہ کائنات یہ کہیں کہ 40 اونٹ ہوتے تو میں سارے کے سارے خیرات کر دیتی، تو کیا وہ ابو بکر صدیق سے اس وجہ سے ناراض ہوگی کہ ابو بکر نے مجھے میرا مال نہیں دیا؟ یار دیکھیے، کیا کسی کے ساتھ قطع تعلقی جائز ہے؟ اور پھر وہ بھی خلیفہ برحق سے، جو خلیفہ تو رسول ہو اور صحابہ پاک نے ان کی خلافت پر اجماع کیا ہو، کیا ان کے ساتھ قطع تعلقی جائز ہے؟ برادر عزیز وقار، یہ ظلم بالائے ظلم ہے کہ صرف اور صرف ایسا ہوتا ہے. بس اوقات میں عرض کر دیتا ہوں، توہین کا ایک پہلو غلو کرنا بھی ہوتا ہے، اور یہ بڑا خطرناک پہلو ہوتا ہے. اگر تو کوئی کسی کی توہین کرے گا نا، ان میں نقص نکال کے تو سبھی کو پتا چل جائے گا کہ اس نے توہین کی ہے. لیکن یہ جو غلو کرنا ہے نا، اتنا بڑھا دینا کہ جتنا ان کا حق نہیں ہے، تو اس کو ہمارے ہاں گستاخی سمجھا نہیں جاتا. دراصل یہ بھی ایک گستاخی کا پہلو ہے. اب دیکھیے، یہ کہنا کہ جناب ابو بکر نے مال نہیں دیا تو وہ ناراض تھی، تو اب میاں بتاؤ تو صحیح، کیا خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کا کردار یہ ہے کہ وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے بابا کے مسئلے پہ کھڑے ہونے والے ابو بکر سے ناراض جائیں گے؟ حالانکہ ابو بکر کے پاس سوال بھیجا ہے حضرت عباس کے ذریعے. صدیق پاک نے کیا کہا خاتون جنت سے؟ نبی پاک نے فرمایا تھا، انبیاء کا چھوڑا ہوا ترکہ وراثت نہیں بلکہ وہ امت کے لیے صدقہ ہوا کرتا ہے. سیدہ خاتون جنت خاموش ہو گئی. جب یہ جواب مل گیا، حدیث آ گئی، تو وہ خاموش ہو گئی. اب خاموش ہونے کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے پھر ساری زندگی اس مسئلہ کو ڈسکس نہیں کیا. امام الانبیاء کے وصال کے جو بعد 6 ماہ تک آپ حیات رہی، آپ نے یہ مسئلہ ڈسکس نہیں کیا، مطالبہ دوبارہ نہیں کیا. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ساری زندگی بولی نہیں. اور پھر دیکھیے، جب سیدہ فاطمہ زہرا بیمار ہوئی تو ان کی تیمارداری کرنے والوں، ان کی خدمت کرنے والوں میں نام کس کا ہے؟ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا کا، جو کہ ابو بکر صدیق کی بیوی ہے. سیدہ فاطمہ زہرا کی خدمت کرنے والیوں میں جو سب سے زیادہ جس نے خدمت کی ہے وہ حضرت اسماء بنت امیس ہے. اور حضرت فاطمہ زہرا نے اپنے وصال سے پہلے وصیت کی تھی کہ مجھے غسل اسماء بنت امیس دے. مجھے بتاؤ، اگر ابو بکر صدیق سے ناراضگی تھی تو کیا وہ غسل کی وصیت پھر اسماء بنت امیس جو کہ ابو بکر کی بیوی ہے ان کو کرنی تھی؟ اور پھر سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوتا ہے تو جنازے پر اصحاب موجود ہیں، صدیق پاک موجود ہیں. علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن خطاب کے ذریعے سے صدیق پاک سے کہا کہ جنازے کی امامت صدیق اکبر پر. آج ہمارے ہاں یہ ایک عجیب سا مزاج بنا دیا گیا قوم کا کہ جناب فاطمہ زہرا کا جنازہ تھا، راتوں رات کروا دیا تھا، ابو بکر کو تو پتہ ہی نہیں چلا. یار کتنا بڑا ظلم ہے کہ محلے کے اندر کوئی فوت کی ہو تو کیا محلے والوں کو پتہ نہیں چلتا؟ تو یہ اللہ کے نبی کی شہزادی ہے جس کو امام الانبیاء نے اپنے جگر کا ٹکڑا قرار دیا ہے. کیا ان کے جنازے میں ابو بکر نہیں آئے گے تو کون آئے گا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. حضرت علی پاک سے صدیق پاک نے کہا علی آپ پڑھاؤ جنازہ. تو علی پاک نے جواب میں عرض کیا کہ جنازہ پڑھانا آپ کا حق ہے، اس لیے کہ آپ اس وقت اللہ کے نبی کے مصلی پہ امامت فرما رہے ہیں.
برادران عزیز وقار، ہمیں اپنے جو اکابر ہیں ان کی زندگی کا کردار، ان کے افکار و نظریات، ان کی سیرت، ان کی صورت، ان کا مزاج پڑھنے کی عادت۔ بڑی مفصل کتابیں مارکیٹوں میں موجود ہیں، ان کتابوں کے ساتھ اپنا تعلق جوڑا جائے، بالخصوص گھر کی بیٹیوں کو، گھر کی بہوؤں کو، مستورات خانہ کو یہ جو آئیڈیل کردار تھے وہ پڑھنے کی تلقین و تبلیغ کی جائے۔ ورنہ جس معاشرے کی طرف ہم اپنے بچوں کو لے کے جا رہے ہیں، ڈرامے فلمیں دیکھ کے، کارٹون دیکھ کے، وہ اپنا مزاج ویسے ویسے۔ اور آج 3 رمضان المبارک سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے، تو افطاری کے دسترخوان پہ ختم شریف کا اہتمام ہو جائے سیدہ کائنات۔ جو بھی افطاری کا سامان ہے اسی پہ سیدہ کائنات کے لیے اصال ثواب ہو جائے، اور پھر اگر ہو سکے تو نماز مغرب کے بعد 2 رکعت نماز نفل سیدہ کائنات کے اصال ثواب کے لیے، پھر اس کے بعد اپنی حاجات اپنے رب سے۔ حضرات صوفیاء کی زندگی پڑھی جائے تو ان میں ایک عمل یہ بھی ملتا ہے کہ وہ ہمیشہ کیا کرتے تھے، 3 رمضان المبارک کو سیدہ کائنات کے لیے 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے اپنی ان حاجات کا سوال کرتے تھے جو حاجات سارا سال ادھوری رہی، جو سارا سال پوری نہیں ہو سکی نا، تو اس رات ان کے لیے فاتحہ کی جاتی تھی، رب اگلے سال سے پہلے ان ادھورے خوابوں کو اپنے کرم سے پورا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، ہم سب کا حاضر ہونا مل بیٹھنا اپنے دربار میں قبول و منظور فرما۔ حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلہ سے نماز ظہر ادا کی گئی ہے۔ مخدومہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگی کے کچھ گوشوں کو پڑھا اور سنا گیا ہے۔ اے اللہ اگر کہیں خطا ہو کی درگزر فرما، جو خیر ہوئی اللہ اسے اپنے دربار میں قبول و منظور فرما۔ مخدومہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات کی بلندی رفعت نصیب فرما۔ ان کے توسل و تصدق سے ہم سب کے ظاہر باطن کو پاکیزہ ستھرا طیب و طاہر فرما، حاجات کو پورا فرما۔ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، ہم سب کے گھروں کو خوشیوں، امن، تندرستی کے گہوارے بنا۔ جو بیمار ہیں سب کو شفاء کلی عطا فرما۔ گھروں میں، ہسپتالوں میں جس مرض میں بھی مبتلا ہے، بیمار کربلا کا واسطہ تمام بیماروں کو شفاء کلی عطا فرما۔ تمام بے اولادوں کو نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرما۔ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، حضور جان جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہم سب کو بار بار با ادب حرمین شریفین طیبین طاہرین کی حاضری نصیب فرما۔ رمضان کریم کی مقدس بہاروں کے اندر عمرہ شریف کی حاضری نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔